إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تعالى في مقام الآخر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے اور وہ اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اپنے بنائے ہوئے بندے انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ رجب چل رہا ہے اور آج اس کی 16 تاریخ ہے۔ یہ ماہ رجب ان مہینوں میں سے ہے کہ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا، عزت والا، مقام اور مرتبے والا بنایا ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر بطور خاص منع فرمایا ہے
کہ ان مہینوں کی عزت کرو، تکریم کرو، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر کوئی ظلم نہ کرو۔ ظلم سے مراد یہ ہے کہ نہ تو کسی اور پر ظلم و زیادتی کر کے اپنے آپ کو مجرم ٹھہراؤ، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کر کے اپنے آپ کو مجرمین کی صف میں شامل کرو۔ یعنی ان مہینوں میں زیادہ احتیاط کرو کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں حرمت والے مہینوں کی عزت ہم یوں کرتے ہیں کہ اس میں بہت سارے اعمال اپنی طرف سے نکال دیتے ہیں، اور پھر ان اعمال کو ہم دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے معاشرے کے اندر اس طرح ان کو رائج کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی وہ عمل نہیں کرتا تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پکا مسلمان نہیں۔ جبکہ اگر قرآن سے معلوم کیا جائے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے معلوم کیا جائے تو وہ عمل سراسر بدعت اور گمراہی سامنے آتا ہے، اور یہ ہے ظلم انسان کا اپنے اوپر۔ کیونکہ ظلم کی تعریف عربی زبان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دو، یہ ظلم ہے۔ اللہ کا حق جب بندہ دوسرے کسی کو دے دیتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ شرک کو ظلم اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کے لیے عبادت کی جائے۔ جب یہ بندہ کسی اور کے لیے یہ اعمال کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی نظر میں ظالم ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ سورہ لقمان۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے نا یہ چھوٹا ظلم نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کسی بندے کو قتل کر دیا اتنا بڑا ظلم نہیں، اگر کسی کا مال چھین لیا اتنا بڑا ظلم نہیں، اگر کوئی اور کسی کو مارا پیٹا حق مارا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا شرک بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہ شرک کرنے والا بندہ اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے، حقدار بنا لیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اے لوگو یہ نقطہ یاد کر لو، اگر دنیا کے اندر تم نے میرا کوئی شریک بنا لیا عبادات میں، اوصاف میں، معاملات میں، نظر و نیاز میں، تو یاد رکھو میرا اعلان یہ ہے کہ میں نے جنت اس بندے پر حرام کر دی ہے۔ اور اللہ جب جنت حرام کر دے تو کوئی جنت دلوا نہیں سکتا۔ اس لیے اس معاملے میں بہت محتاط رویہ رکھیں۔ باقی اعمال کی کمزوری اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک والی کمزوری اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیجئے۔ اگر کسی بندے کے پاس اور کوئی بھی نیک عمل نہ ہو، صرف اور صرف توحید موجود ہو، تو وہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔
اور اگر بندے کے پاس اعمال کا انبار لگا ہوا ہو اور اس کے اندر شرک شامل ہو گیا ہے، اللہ اس اعمال کو نہیں دیکھے گا، اللہ یہ دیکھے گا کہ ظلم عظیم کر کے آیا ہے، میں اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ اس لیے بہت احتیاط کیا کریں اس معاملے میں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری بدعات ہم نے اس مہینے میں ایجاد کر رکھی ہیں، نمازیں ہیں، صلاۃ الرغائب ہے، عمرے ہیں، رجبی عمرے وغیرہ اور کچھ عبادات، اور اس میں ایک ایسی چیز بھی ہم نے ایجاد کر لی ہے کہ جس میں نعوذ باللہ من ذالک، شرک تو ہے ہی، ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے محبوب اور اللہ کے نبی کے پیارے صحابی کی بھی تنقیص ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی 22 رجب آنے والا ہے، 22 رجب کو ہمارے معاشرے میں ایک رسم ادا کی جاتی ہے کنڈوں کی، اور اس کے لیے داستان عجیب ایک بنا رکھی ہے، داستان عجیب۔ میں تو کبھی کہا کرتا ہوں کہ اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ اہل سنہ جماعہ کہلوانا چھوڑ دیں، اس لیے کہ جب ان کو صحابہ کی عزت اور تکریم کا پتہ ہی نہیں تو جماعت تو صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت کی جہاں تنخیص ہو رہی ہو وہ اہل سنہ والجماعہ کیسے کہلوا سکتا ہے؟ سوچو، غور کرو، کیا داستان عجیب ہے۔ ایک لکڑہارے کا واقعہ جو انڈیا کے اندر ریاست رامپور کے اندر گھڑا گیا، گھڑنے والا ایک جاہل آدمی جو کہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں، داستان گھڑ دیتا ہے۔ کیا داستان گھڑتا ہے؟ بہت لمبی ہے، مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ ایک لکڑہارا ہے، بڑا غریب، بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے لیکن ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، بڑا پریشان ہے۔ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر اس کی رہائش ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہاں ایک وزیر کے ہاں ملازمت کر لیتی ہے، جھاڑو پوچھے کا کام شروع کر دیتی۔ ایک دن امام جعفر صادق کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، ہمارے وہ دل کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت ہیں۔ ان کا گزر ہوتا ہے، اور گزر جب ہوا وہاں دروازے کے جب قریب آئے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا جی آج 22 رجب ہے۔ کہا جی جو آج میرے نام کے جو ہے وہ کنڈے بھرے گا نہا دھو کر غسل کر کے، اس کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ یہ لکڑہارے کی بیوی سن رہی ہے جملے، اور جلدی سے اس نے کیا کیا، گھر گئی، جا کر نہا دھو کر فوری طور پہ کنڈے خریدے، اس کے اندر حلوہ، اس کے اندر پوریاں بھر کے جو ہے وہ رکھیں، اور امام جعفر صادق کی جو ہے وہ نیاز دی۔ ادھر وہ نیاز دے رہی ہے، ادھر لکڑہارا جو ہے لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے، اور اس کی جو ہے کلہاڑی ذرا نیچے گری تو تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ اس کو محسوس ہوا، اندر کچھ ہے، اس نے کھودا تو خزانے ہی خزانے نکل آئے۔ وہ فوراً جو ہے لے کر آیا اور سب اس کو خزانوں کو نکالا، نکالنے کے بعد لا کے اس نے مدینہ طیبہ کے اندر جو وزیر کا محل تھا اس کے ساتھ رات ہی رات میں محل تیار کر دیا، اور خوب جو ہے مال و دولت کا انبار لگ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب وزیر کی بیوی پوچھتی ہے یہ محل کس کا ہے؟ پتہ چلا وہ جو جھاڑو پوچھا کرنے آتی تھی یہ ان کا محل ہے۔ کیسے ہو گیا؟ وہ تو غریب لوگ تھے۔ کہا جی امام جعفر صادق کے نام کے جو ہے وہ کنڈے بھرے ہیں، اس لیے جو ہے اللہ نے مالا مال کر دیا، اور رات ہی رات کے اندر جو ہے محل اس کا بن گیا۔ اس نے کہا کوئی اس کی حقیقت نہیں، انکار کر دیا۔ بس انکار کرنے کی دیر تھی،
ادھر جو ہے چھوٹے وزیر نے شکایت لگا دی، یہ وزیر جو ہے یہ کرپشن کر رہا ہے، اس کی کرپشن ثابت ہو گئی اور وہ اس کو نکال دیا گیا اور وہاں سے جلا وطن ہونے کا کہہ دیا گیا۔ وہ بیچارے جو ہے میاں بیوی جلا وطن ہو گئے۔ راستے میں ایک خربوزہ لے لیا کہ ضرورت پڑی تو کھا لیں گے، اور اسی دن جو ہے بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ غائب ہو گیا، اور وزیر نے آ کے بتایا کہ جس راستے پہ جو ہے نا وزیر گیا تھا اسی طرف ہمارا بیٹا گیا تھا، شاید اس نے قتل کر دیا ہو۔ بادشاہ نے فوراً کارندے بھیجے، پکڑ کر لے آؤ اس لکڑہارے کو، اس وزیر کو لایا گیا، اور جو ہے جب کھول کر دیکھا تو وہ شہزادے کا سر، جو خربوزہ تھا وہ شہزادے کا سر بنا ہوا ہے۔ اب جو ہے دونوں کو جیل میں ڈال دیا، اگلے دن پھانسی کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا وزیر، بیوی سے کہنے لگا کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ اب غلطی پر غور و فکر کرتے ہوئے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم نے کونڈوں کا انکار کیا تھا، اس لیے مصیبتیں ہم پر آ گئیں، لہذا اب تہیہ کرتے ہیں، کنڈے بھریں گے، اور اسی وقت تہیہ کیا، جی اب تو جو ہے نا ہمیں جیسے ہی رہائی ملتی ہے نا یہ کنڈے بھریں گے، ہر سال بھریں گے، اور جو ہے یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ انہوں نے ابھی یہ سوچا ہی تھا، شہزادہ واپس آ گیا، دوبارہ وہ جو ہے خربوزہ جو ہے وہ کھول کر دیکھا گیا تو وہ خربوزہ ہی بن گیا، شہزادے کا سر دوبارہ خربوزے کی صورت میں آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ خوب جو ہے یہ عمل کرتے رہے۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، ذرا اپنی عقل کو بھی استعمال کیجئے۔ امام جعفر صادق سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، بعض روایات کے مطابق سن 83 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تحقیقی عمل میں آئے 80 ہجری میں یا 83 ہجری میں، رمضان کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ اس دوران مدینہ کے اندر کسی بادشاہ کا محل نہیں تھا، اس دوران مدینہ کے اندر کوئی وزارت کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ بادشاہ کہاں سے آ گئے؟ یہ وزارتیں کہاں سے آ گئیں؟ بنو امیہ کی حکومت ہے، بنو امیہ کی، اور جب بنو امیہ کی حکومت ہے تو ان کا دارالخلافہ دمشق ہے، جا کے ساری تاریخ پڑھ لو، دارالخلافہ وہاں ہے، اور ان کا صرف نمائندہ گورنر ہوا کرتا تھا، وہاں بادشاہت کا، وزارت کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو بادشاہت اور وزارت کل کی پیداوار ہے، پتہ یہ چلا یہ گھڑنے والے نے عقل استعمال کی ہی نہیں، اور عمل کرنے والوں نے بدرجہ اولا استعمال نہیں کی۔ دوسری بات ذرا غور کیجئے گا ان معاملات میں۔ امام جعفر صادق ایک نیک انسان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے نام کی نذر و نیاز دو، نیاز تو دی جاتی ہے دنیا سے رخصت ہونے والے کی، وہ زندہ ہی اپنی نذر و نیاز دلوائیں۔ سوچئے، غور کیجئے۔ تیسری بات ذرا یہ بھی نوٹ کر لیجئے، آج جدید دور ہے، جدید دور، آج کے دور میں بھی رات ہی رات میں محل بنا کر دکھا دو۔ آج کے دور میں جب مشینری موجود ہے، جب آلات موجود ہیں، اس دوران تو یہ مشینری تھی ہی نہیں، کہاں سے راتوں رات محل بن گئے؟ کبھی سوچا تو کرو، غور تو کیا کرو۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بارے اس طرح کی باتیں منسوب کرنا نعوذ باللہ ان کی بھی تحقیر ہے، تذلیل ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور اس طرح کی تعلیم دیں، اور بنانے والے نے یہ واقعہ کیسے بنایا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ حلوہ اور پوری جو ہے یہ ہندوستان کی ایجاد ہے۔ حلوہ اور پوری عرب کے اندر آپ کو حلوہ پوری نہیں ملے گی، جا کے ابھی بھی جا کے دیکھو، اس دوران تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔
یہ پوریاں یہ یہاں کی ایجاد ہیں۔ پتہ یہ چلا گھڑنے والے نے اپنے پاس سے ایک واقعہ گھڑ لیا، اس کو داستان بنا دیا، اور 22 رجب کو جا کے اس نے جو ہے فٹ کر دیا۔ کوئی اور تاریخ نہ ملی۔ اگر تاریخ ولادت کا خیال کرتا تو 8 رمضان تھی، اور اگر تاریخ وفات کا خیال کرتا تو 15 شوال سن 148 میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا انتقال ہو۔ 15 شوال۔ پتہ چلا کہ امام جعفر صادق سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور ہمارے سنی بھائیوں نے اس کو اپنے معاشرے میں رائج کر دیا۔ جی جو کرے گا مالا مال ہو جائے گا، جو انکار کرے گا وہ وزیر کی طرح پریشان ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ محبوب کبریا نے ساری زندگی یہ تعلیم دی، اہل بیت ساری زندگی یہ کہتے چلے گئے، اور آج ہم نے ان کے نام پر داستانیں گھڑ کے 22 رجب پہ لا کے فٹ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کو صحابہ سے عداوت ہے نا، بغض ہے، دشمنی ہے، وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ صحابہ کے معاملات میں وہ بڑے چاق و چوبند رہتے ہیں۔ ہم سنی غافل ہیں، وہ بیدار ہیں۔ 22 رجب کو ہوا کیا تھا؟ 22 رجب کو ایک عظیم صحابی جن کا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور صحابہ کرام کی وفات پر خوشی منانے کے لیے اس رسم کو جاری کر دیا گیا۔ اب بتاؤ سنی لوگ، اگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ یا تو صحابہ سے محبت کا دعویٰ چھوڑ دو، یا پھر یہ عمل چھوڑ دو جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ کسی بھی شخص کا صحابی بن جانا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ کائنات کے اندر سارے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، سارے نیک لوگ جمع ہو جائیں۔ اس لیے کہ صحابی اللہ بناتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور صحابی بناتا اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ دل کا امتحان لے کر صحابی بناتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ امتحان لینے والا رب العالمین، تعلیم دینے والا رحمت للعالمین، اور نصاب قرآن کریم۔ بتاؤ یہ طلبہ کتنے اعلیٰ معیار والے، اور یہ نصاب کتنا اچھا اور بہترین، اور امتحان لینے والا کتنا انصاف کرنے والا۔ اور جب امتحان لیا تو پھر اعلان کر دیا اولئک لہم مغفرۃ واجر کریم، یہ صحابہ جتنے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، اگر ان سے کوئی لغزش بھی ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں پہلے سے معافیوں کا اعلان کر رہا ہوں۔ جن صحابہ کو اللہ نے پہلے سے معاف کر دیا، میں اور آپ کیا حق رکھتے ہیں ان کے بارے بات کرنے کا؟ اللہ فرماتا ہے لہم مغفرہ، میں کہتا ہوں نہیں وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ فلاں ہے۔ میرے بھائی یہ گالی آپ پہ آ رہی ہے، اس لیے کہ جب اگلا گالی کا مستحق نہیں ہوتا تو حدیث کے مطابق یہ گالی اس بندے پر آتی ہے جس نے دی ہو۔
غور کیا کرو اس معاملے میں، زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ جملہ کہہ کر ہم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کریم، اللہ نے ان کے لیے اجر کریم تیار کر رکھا ہے، عزت والا جو ہے معاملہ کر رکھا ہے، اور ان کو سرٹیفکیٹ اللہ نے کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب وہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، میرے ناراض ہونے سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کے ناراض ہونے سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اعد لہم مغفرہ، اللہ نے مغفرت کے اعلان کیے، اور آگے چل کر اللہ بعض مقامات پر یہ بھی فرماتا ہے کہ اعد لہم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ تو عمومی صحابہ کا حکم ہے، عام صحابہ کا، اس لیے صحابہ کے بارے تان نہ کیا کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جانے سے پہلے فرما کر گئے لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالا کرو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے، سونا دے دے، سونا عام چیز نہیں، سونا کتنا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے صحابی نے ایک مد جو یا گندم یا آٹا دیا ہو اس کے برابر بھی ثواب نہیں پا سکتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ صحابہ کے بارے ہم بات کیا منہ اور کیا بات زبان سے ہم نکالتے ہیں، سوچئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان عظیم صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بڑا مقام پایا، بڑا مرتبہ پایا۔ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے 5 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے، اور یہ بنو امیہ خاندان جو تھا نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس ٹائم سرداری ان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان جو ہے یہ مشرکین مکہ کا سردار تھا۔ حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ حکومت دیکھیں نا، جب ہمارے ہاں بھی ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ سیاست دان ہے تو بیٹا بھی سیاست دان ہے، اور بیٹا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا بھی سیاست دان ہے، یہ چلتا ہے نا۔ یہ جو ہے نا بادشاہوں کے بیٹے بھی جو ہے وہ بادشاہ ہی ہوا کرتے ہیں، تو ان کے اندر سیادت قیادت پہلے سے موجود تھی۔ اب یہ ان 17 افراد میں شامل تھے جو دنیاوی تعلیم سے آراستہ تھے۔ جب مکہ فتح ہوا نا، اس دوران اللہ کے نبی نے جہاں اور لوگوں کو اعزاز اور مقام دیا وہاں ابو سفیان کو بھی دیا۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیت اللہ کے اندر آ کر پناہ لے لے، اے میرے صحابہ اس کو کچھ نہ کہنا۔ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر آ جائے اس کو بھی کچھ نہ کہنا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے اس کو بھی کچھ نہ کہنا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی پھر کہنا کس کو ہے؟ سب تو جو ہے آپ یہی چاہتے تھے کہ مکہ کے اندر جو ہے نا خون نہ بہے، اور آپ کی یہ تمنا اللہ نے پوری فرما دی۔ ابو سفیان کو یہ جب عزت ملی فوراً اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر مسلمان ہوا۔ معاویہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اس سے پہلے ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی کون سی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ کون ہے؟ معاویہ کی بہن ہے۔ جب حبشہ ہجرت کی، ان کے شوہر جو ہے وہاں جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا یہ اعلیٰ خاندان کی سردار کی بیٹی ہے، مسلمان ہے، اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے، اور آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں نا اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے نہیں، دینی مصلحت کی خاطر کی ہیں۔ اور آپ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا، نجاشی بادشاہ نے نکاح پڑھایا،
حق مہر اس نے اپنے پاس سے دیا اور پھر حضرت ام حبیبہ کو آپ کے پاس بھیجا. یہ ام حبیبہ ام المومنین بن گئیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے بھائی پوری امت کے خالو بن گئے. سوچو تو صحیح رشتوں کے اندر بھی. پر جب مسلمان ہوئے سب سے پہلے غزوہ حنین معاویہ اس کے اندر شریک ہوئے. معاویہ اس کے اندر شریک ہوئے اور اس کے اندر شریک ہونے والوں کے لیے اللہ کا انعام سن لیجئے, اللہ کا فیصلہ سن لیجئے کہ جب یہ شریک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ آیت 26 میں فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ نے غزوہ حنین کے موقع پر پہلے مسلمانوں کو تھوڑا سا پریشانی کا مزہ چکھایا کیونکہ ان کو اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا تھا. بعد میں اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر بھی, اور جو آپ کے ساتھ صحابہ جنگ میں شریک تھے سب پر اللہ نے سکینت نازل فرمائی. تو سکینت کے اندر معاویہ شامل نہیں ہوئے. غور کیجئے, اگر ہم معاویہ کو برا کہتے ہیں تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے مقام پہ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان. وہ صحابہ جو پہلے مسلمان ہو گئے بعد میں جو مسلمان ہوئے انہوں نے ان کی پیروی کی, یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ کے ہاں برگزیدہ بن گئے, اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے والے بن گئے. تیسرے مقام پر سورہ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے میرے پیارے پیغمبر امت کو بتا دیجئے, قرآن پڑھ کر سنا دیجئے الذین انفقوا من بعد, وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اللہ کی راہ میں لگا دیا. وَقَاتَلُوا, اور جنگوں کے اندر بھی شریک ہو گئے, جہاد کے اندر بھی انہوں نے حصہ لے لیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب سے اچھائی کے وعدے کر دیے. یا مفسرین کہتے ہیں حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جنت کے وعدے کر لیے, یا حسنہ سے مراد یہ ہے اللہ نے انعامات کے وعدے کر لیے. اس وعدوں کے اندر معاویہ بھی شامل ہو گیا. ان کیوں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے؟ ایک تو غزوہ جو ہے حنین اس میں شرکت کی, اس کے بعد غزوہ تبوک جس کو ساعہ اسرا کہا جاتا ہے, جب مشکل ترین جنگ کہا جاتا ہے, اس کے اندر بھی یہ شریک ہوئے اور اس کے اندر بھی انہوں نے حصہ لیا. پتہ یہ چلا کہ یہ صحابی وہ صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو اتنا مقام دیا, اتنا مرتبہ دیا کہ اپنا کاتب وحی بنا لیا. کاتب وحی گنے چنے لوگ تھے. حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. زیادہ تر حضرت زید اور معاویہ جو ہے یہ وحی لکھتے تھے. اب آپ ذرا سوچئے, کیا وحی لکھنے کے لیے اللہ کے نبی کسی عام بندے کا انتخاب کریں گے؟ کیا وحی کوئی معمولی چیز ہوتی ہے؟ تو وحی الہی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے, عبداللہ بن عباس سے جو اہل بیت میں ہیں. کیا کہتے ہیں کان معاویہ یکتب الوحی, معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی طرف سے جو وحی بتائی جاتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے. علامہ ذہبی نے المفضل کے اندر, الغلابی نے بھی ذکر کیا ہے زید بن ثابت کاتب وحی تھے اور معاویہ مراسلات کے کاتب تھے. اور امام ابن حزم نے بھی ذکر کیا ہے وَقَانَ زَيْدُ بْنُ ثابت من الزم الناس لذالک ثم تلاہ معاویہ بعد. پہلے اکیلے زید جو ہے یہ وحی الہی لکھا کرتے تھے, بعد میں معاویہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. فَقَانَ مُلَازِمَيْنِ الْكِتَابَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْوَحْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا عَمَلَ لَهُ ما غیر ذالک. اللہ کے نبی کے دور میں معاویہ کا اور کوئی کام تھا ہی نہیں, وہی لکھا کرتے تھے. جو کاتب وحی ہو
اس کی وفات کے موقع پر ہم خوشی کا اظہار کریں اور کونڈے منائیں؟ ذرا غور کیجئے۔ اور یہ بہت سارے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ فَهُوَ مِمَّنْ اعْتَمَنَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى كِتَابَةِ الْوَحْيِ، کہ معاویہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے امین سمجھ کر کتابت وحی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اور بھی بہت ساری اس کے بارے دلائل موجود ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں بات صرف اتنی کافی ہے کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے دور میں بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ نے ان کے بارے کچھ حدیثیں بھی ارشاد فرمائیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد صحیح ابن حبان کے اندر صحیح روایت ہے، ایک دن معاویہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی معاویہ کو دیکھا فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ یہ معاویہ کو کتاب سکھا دینا۔ یہاں مراد بعض لوگوں نے لیا ہے کہ قرآن مجید ہے، کہ اس کو قرآن میں مہارت دے دینا، والحساب اور اس کو حساب و کتاب میں بھی مہارت دے دینا، وقہ العذاب اے اللہ اس کو جہنم کے عذابوں سے بھی بچا لینا۔ جن کے بارے نبی دعا کرے آپ اس کو برا کہیں تو ذرا سوچئے تو صحیح۔ اور دوسرے مقام پر عبد الرحمن بن ابی عبیرہ کی حدیث ہے، یہ تاریخ کبیر بخاری میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دینا، مہدی بھی بنا دینا۔ مطلب یہ ہے کہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو، لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ وحد بھی اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کر دینا، اس کے ذریعے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کر دینا، اس کے ذریعے سے ہدایت دینا۔ اللہ کے نبی کی یہ دعائیں ساری پوری ہوئیں، اللہ کے نبی کی یہ دعائیں پوری ہوئیں۔ کیسے پوری ہوئیں؟ اللہ کے نبی کے دور میں معاویہ آپ کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ جب آپ نے عمرہ کیا نا حنین سے واپس آنے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو کاٹے، منہ مبارک کاٹے، وہ بھی معاویہ نے کاٹے اور اپنے پاس محفوظ رکھے، اور کہا جب میں دنیا سے جاؤں یہ بال بھی میرے ساتھ جو ہے دفن کر دینا، مجھے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ میں چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ جو ہے بال بھی اللہ کے نبی کے جائیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو امین بھی بنایا، اور جب پھر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، معاویہ ابو بکر کے ساتھ، معاویہ فاروق اعظم کے ساتھ، چونکہ یہ جنگی فنون میں بڑے مہارت رکھتے تھے، تو ان کے بھائی کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنا دیا، شام کا گورنر، اور انہوں نے اتنے اچھے انداز میں وہاں حکومت چلائی۔ حضرت عمر فاروق کا جو طور طریقہ تھا 2 سال کے بعد گورنر تبدیل، 2 سال فقط، لیکن ان کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا، بلکہ ان کو پھر آگے جو ہے عراق کا علاقہ بھی دے دیا۔ اور یہ حضرت عمر فاروق کے دور سے گورنر بنے، کب سے؟ سن 18 ہجری سے، سن 18 ہجری سے عمر فاروق کے دور میں گورنر شام کے، دمشق کے یہ گورنر بنے۔ اور پھر عمر فاروق کے پورے دور میں وہاں گورنر رہے۔ عثمان غنی کا دور آیا، کوفہ میں شورشیں پھیلی، وہاں کے گورنر بھی بنا دیے گئے، اور اتنا اچھا انتظام سنبھالا کہ کسی رافضی کو جرت نہ ہوئی معاویہ کے سامنے کھڑا ہونے کی۔ آج تکلیف اسی بات کی ہے کہ دبا دیا، فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور گورنری کتنے سال ہے؟ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے حکومت کی ہے تو وہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، تمام صحابہ میں۔ گورنری کتنی ہے؟ 18 سے 41 ہجری تک، تقریباً 22 سال تک گورنر رہے، 22 سال تک۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں گورنر بنے، عثمان غنی کے پورے دور میں رہے، علی المرتضیٰ کے دور میں بھی گورنر،
اور پھر اس کے بعد سن 41 میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے حضرت علی المرتضیٰ کی وفات کے بعد، تو اس دوران ان کے اپنے ساتھیوں نے انہیں دھوکہ دیا۔ جب معاویہ کے سامنے فوجیں لے کر آئے، اپنے ہی ساتھیوں نے پیچھے سے وار کیا۔ جیسے ہی وار کیا وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے دھوکہ دیں گے۔ انہوں نے کہا میں معاویہ سے صلح کرتا ہوں، اور صلح کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نانا نے مجھے ایک دفعہ منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نوٹ کر لو، 2704 حدیث کا نمبر ہے، ابو بکرہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن جو ہے ایک دن سردار بنے گا، امام بنے گا، اس کو اللہ حکومت عطا کرے گا، اس کو اللہ خلافت عطا کرے گا۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ، اور قریب ہے کہ اللہ اس کے ذریعے صلح کروا دے، اللہ اس کے ذریعے دو جماعتوں کو ملا دے۔ کون سی جماعتیں؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی نے جو جملہ استعمال کیا، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح، ایک حسن رضی اللہ عنہ کی جماعت، یہ بھی مسلمان، دوسری معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت، وہ بھی مسلمان۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فوراً پیغام بھیجا، اے معاویہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری چند شرائط ہیں۔ معاویہ نے آگے سے پتہ کیا جواب بھیجا؟ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ کہا حسن میں مہر لگا کر کاغذ پہ بھیج دیتا ہوں، جو شرائط لکھنا چاہو مرضی سے لکھ دو۔ ایسا اختیار کوئی دیتا ہے حکمران؟ جو شرائط لکھنا چاہو لکھ دو۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی شرطیں لکھی؟ پہلی شرط لکھی، اے معاویہ جو میرے حمایتی ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان کو معاف کر دینا، کوئی انتقام نہ لینا۔ دوسری شرط یہ لکھی، اے معاویہ جب تک حکومت کرنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اسلوب پر حکومت کرنا۔ تیسری شرط یہ لکھی ہے، معاویہ جب تک میں زندہ ہوں میرے اور میرے خاندان کے تمام اخراجات بیت المال سے پورے کرنا۔ معاویہ کے پاس جیسے ہی یہ خط پہنچتا ہے فوراً کہتا ہے جی یہ شرطیں مجھے بالکل قبول ہیں، میں کوئی انکار نہیں کرتا، آپ کے حمایتیوں کو معاف کر دوں گا، کوئی انتقام نہیں لوں گا، ابو بکر اور عمر کے طریقے پر جو ہے حکومت چلاؤں گا۔ اور تیسری بات جو ہے، جب تک آپ ہیں آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو بلایا گیا اور علی المرتضیٰ کی بنائی ہوئی مسجد علی کے منبر پہ معاویہ کو حسن رضی اللہ عنہ نے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جو ہے ان سے جو ہے کچھ باتیں کی، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ بڑھایا، کہا معاویہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں جو ائمہ کو معصوم مانتے ہیں، غلطی سے پاک مانتے ہیں، آج ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر وہ معصوم تھے تو بیعت کیسے کر لی؟ پتہ یہ چلا وہ آپس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم تھے۔ یہ محض ہم نے اپنی داستانیں لوگوں میں اختلاف کرنے کے لیے گھڑی ہوئی ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر حسن رضی اللہ عنہ سے کہا آپ بھی بیعت کر لیجئے۔ کمانڈر ان چیف جو آرمی چیف تھا اس کو بھی کہا، قیس بن سعد جو ہے کہا تم بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے بیعت کرو۔ وہ تھوڑا سا جو ہے پیچھے ہٹنے لگا، حسین کی طرف دیکھا، حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے قم فبایع فإنہ امامی، اے کمانڈر صاحب جس کو میں نے بھی امام مان لیا، میرے بھائی نے بھی امام مان لیا ہے، آپ
آپ بھی اس کو امام مان لو جس کو حسن حسین نے امام مانا ہے۔ آج اس کی وفات پر جو ہے سنی جو ہے یہ عمل کرتا ہوا شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے بھائی غور کر، تدبر کر، پھر انہوں نے حکومت کیسے چلائی؟ سن 41 سے لے کر 60 ہجری تک بلا شرکت غیرے، اور کتنی سرزمین ان کے متحد تھی، پوری ملت اسلامیہ، اتنی بڑی ملت اسلامیہ جو ہے کسی وقت نہیں تھی صحابہ کے دور میں جتنی ان کے دور میں تھی۔ 64 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکمرانی کی، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 19 سال تک 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل۔ کسی صحابی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا، کسی تابعی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا، کسی اہل بیت کو کوئی اختلاف نہیں ہوا، سارے ان کی عمارت کو تسلیم کرتے رہے، مانتے رہے۔ کیوں نہ مانتے؟ قسطنطنیہ کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا پہلی میری وہ امت کے لوگ جو قسطنطنیہ کو جو ہے فتح کریں گے، میں دیکھ رہا ہوں وہ سمندر پر ایسے چل رہے ہوں گے جیسے جو ہے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوئے۔ عثمان غنی کے دور میں انہوں نے اجازت مانگی، قسطنطنیہ میں جو ہے بغاوت ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجئے۔ 15 دن کے اندر جنگی بیڑے اتار دیے اور فوراً وہاں لے کر چلے گئے، اور جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ سارے کے سارے مغفور ہیں، ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ام حرام نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ اس جنگ کے اندر شریک ہوئی اور وہاں شہید ہوئی۔ وہ اعزاز کس کو ملا؟ معاویہ کو ملا۔ بعد میں پھر انہوں نے بغاوت کر دی تھی، بعد میں پھر ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور بہت انہوں نے جو ہے وہ دین کے کام کیے۔ ان کی عمارت کو، ان کی خلافت کو بڑی کامیاب خلافت کہا گیا۔ بعد میں فتنے پیدا ہوئے، بعد میں مسائل پیدا ہوئے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آپ سنی ہیں، آپ جو ہے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ 22 رجب ان کی تاریخ وفات ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کیجئے من گھڑت کہانی کی بنا پر کہ جس میں صحابی کی کوئی تنقیص ہو رہی ہو۔ صحابی کی جتنی آپ عزت کریں گے اللہ خوش ہوگا، جتنی آپ عزت کریں گے اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اور جتنی آپ عزت کریں گے اپنا ایمان مضبوط بنائیں گے، اس لیے کہ ان کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے کسوٹی اور نمونہ بنایا ہے۔ جو کاتب وحی ہے، جو جنگوں میں شریک ہونے والا صحابی ہے، جو کامیاب حکمرانی کرنے والا ہے، جس نے اسلام کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، ہمیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرنی چاہیے۔ یہ مفروضے چھوڑ دیجئے، تحقیق کے میدان میں آئیے۔ لوگ آپ کو جو ہے کبھی بہکا نہیں سکیں گے اگر آپ اس آیت پر عمل کر لیں، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی کہانی آئے تحقیق کرو۔ رب کے قرآن میں ہے ذکر، نبی کی حدیث میں ہے، صحابہ کی جو ہے یہ زندگی میں ہے؟ نہیں ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ ہندوستان کی پیداوار تو کبھی دین بن سکتی ہی نہیں، اس لیے کہ دین مکہ میں آیا، مدینہ میں آیا، ہمارا دین وہاں سے آیا ہے۔ اور پھر اردو میں یہ کہانیاں یہ محض ہمیں بہکانے کے لیے ہیں۔ اور میں آپ کو کہوں گا بار بار یہ جملہ پڑھا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بیماریوں سے محفوظ فرما لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتھیو، فضول کہانیوں کو بنیاد بنا کر رزق میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو، نہیں ہوتا اضافہ. اگر آپ نے رزق میں اضافہ کرنا ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بار بار پڑھا کرو. استغفار سے اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے. دوسری بات، سبحان اللہ و بحمدہ، چھوٹا سا جملہ ہے، یاد کرو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو بندہ دن میں 100 بار یہ پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. کتنا چھوٹا عمل، ٹھیک ہے، یہ پڑھو. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھو. اس کے بارے بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تب بھی معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی پر کثرت سے درود پڑھو. اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یہ پریشانی کو اور ختم کرنے اور رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے. والدین کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو. یہ جو ہے یہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک دعا اللہ کے نبی کی بڑی مشہور ہے. ایک صحابی آئے، کہنے لگے قرض بہت ہو گیا ہے، اتر ہی نہیں رہا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. صحابی نے چند دن